اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج اکتوبر 1983 کی 14 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الملک کی آیت 6 سے ہو رہا ہے۔ 6 سابقہ درس میں تو ایک ہی بات سامنے آئی تھی اور وہ یہ کہ یہ جو علم نجوم کی بنا پر یہ منجم لوگوں کی قسمتیں بتاتے ہیں اور بھی جس طریقے سے بھی انسان کے کسی مقدر کے متعلق بات کی جاتی ہے، قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔ یہی ایک چیز نہیں جسے آپ نجوم کہیں یا جو وہ طوطے آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے کبھی آپ کی قسمت اوپر کا ستارہ بتا رہا ہوتا ہے، کہیں فٹ پاتھ کا طوطا بتا رہا ہوتا ہے۔ اس قدر تذلیل ہے انسانیت کی، اور میں سمجھتا ہوں جو قرآن نے ابھی میں عرض کروں گا اس کو کتنا شدید ذلیل ترین جرم قرار دیا ہے، وہ اس لیے ہے کہ اس میں تذلیل انسانیت ہے۔ انسان کو تو میں نے عرض کیا تھا کہ اشرف جو بتایا ہے تو اس کا اختیار و ارادہ ہے، تو کوئی عقیدہ کوئی مسلک جو انسان کو مجبور بتائے وہ قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔ یہ مجبور ہوا تو پھر اس کے کسی عمل کی ذمہ داری اس پہ آتی نہیں ہے، مجبور پہ تو ذمہ داری نہیں آتی۔ اور قرآن کی ساری تعلیم کا نقطہ ماسکہ یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل بلکہ دل میں گزرنے والا خیال بھی نتیجہ پیدا کر کے رہتا ہے۔ اچھا عمل اچھا نتیجہ، خراب عمل خراب نتیجہ۔ تو یہ اسی صورت میں ہی یہ ذمہ دار ہوتا ہے اپنے اعمال کے نتائج کا کہ یہ صاحب اختیار ہو، بالارادہ ہو۔ جو اپنے ارادے سے کچھ کر ہی نہیں سکتا اس کام کی ذمہ داری اس پہ عائد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ سلسلہ قرآن کریم کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کا سلسلہ، وحی نازل ہو جانا، مقافات عمل کا قانون، حیات آخرت، وہاں کی جنت جہنم، ساری اس نقطے کے گرد گھومتی ہے کہ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اور ذمہ دار وہی ہو سکتا ہے کہ جو صاحب اختیار اور صاحب ارادہ ہو۔ ایک چیز آپ کہیے انسان کی ذمہ داری کہ یہ مجبور ہے، صاحب اختیار نہیں ہے، تو یہ سارا جتنا سلسلہ رشد و ہدایت ہے تمام کا تمام معاذ اللہ بیکار ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے معنی کچھ نہیں رہتے۔ اس لیے قرآن نے اتنی شدت سے اس سے منع کیا ہے۔ یہ نجومی کی بات نہیں، اسی سے تو بات آگے چلے گی، پیش گوئیاں جسے کہا کرتے ہیں۔ مجبور کے متعلق تو آپ پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ آج سے 100 برس کے بعد چاند کو گرہن کس وقت لگے گا، کتنے میں لگے گا، کس وقت وہ چھٹ جائے گا، پورے یقین کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ زمین کی اور سورج کی گردش قوانین فطرت کے مطابق ہوتی ہے جو غیر متبدل ہے، اور انہیں اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف کچھ کر سکیں۔ تو جب ان قوانین کا علم حاصل کر لیا جائے اور وہ ہوں مجبور کہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے، تو وہ تو پھر آسانی سے 100 برس کے 1000 برس سے پہلے بھی کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کو یہ مجبور ہے اس لیے بتا سکتا ہے۔ اس کے برعکس آپ کو یاد ہوگا وہ ایک سائنٹسٹ کی بات جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی، بڑی اہم چیز ہے، وہ لیمیٹیشنز آف سائنس کا مصنف ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ ایک میز پہ ایک سائنسدان بیٹھا ہوا یہ بتا سکتا ہے کہ 100 برس کے بعد چاند کو گرہن کس وقت لگے گا، اور وہاں 10 سائنسدان بیٹھے ہوئے یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ جو مکھی آگے بیٹھی ہے یہاں سے اڑ کے پھر کہاں بیٹھے گی۔ یہ کیوں نہیں بتا سکتا؟ وہ کیوں بتا سکتا ہے؟ وہ مجبور کے متعلق بات کر رہا ہے، یہ صاحب اختیار کے متعلق بات ہے۔ کوئی اسے کہتے ہیں پہلے سے بتا دینا، وہ کہتا ہے مکھی کے متعلق نہیں بتا سکتے کہ یہاں سے اڑی تو کہاں بیٹھے گی، کسی انسان کے متعلق بتانا کہ اس کے بعد وہ کیا کرے گا، انسان کو مجبور بنا دینے کے مرادف ہے۔ یہی وجہ ہے، اسے علم غیب کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والی چیز جو قاعدے اور قانون کے تابع نہ ہو، وہ علم ہے۔ جو قانون کے تابع بات کہی جائے گی وہ علم ہے،
یہ جو صاحب اختیار کے متعلق کہا جائے گا وہ علم کے تابع نہیں آئے گا. اس لیے اس کے متعلق کچھ کہنا کہ صاحب تمہیں سال بھر کے بعد نمونیا ہو جائے گا، تمہیں بادشاہت مل جائے گی، تم قید ہو جاؤ گے، یہ صاحب اختیار کے متعلق کہا چلا جا رہا ہے. یہ اسے علم غیب کہا جاتا ہے، اور خدا نے کہا ہے کہ یہ خدا کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے. خود نبی کے متعلق کہا کہ رسول اللہ جو آپ تمہیں یہ باتیں کچھ بتاتے ہیں آنے والے واقعات کے متعلق، تو یہ ہم نے انہیں وحی کے ذریعے دیے ہیں. اگر وحی کے ذریعے یہ نہ دے تو رسول خود وہ بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا ہے، اسے بھی علم غیب حاصل نہیں ہے. تو جب کیفیت یہ ہے کہ رسول کو بھی یہ حاصل نہیں ہے، وہ بھی پیش گوئی نہیں کر سکتا کسی انسان کے متعلق، تو یہ جو آئے دن آپ کے یہاں پیش گوئیاں ہوتی ہیں، یہ آپ کے یہاں سارا سلسلہ ولایت کا اور تصوف کا اور پیشین گوئیوں کے اوپر چلا آ رہا ہے. حتیٰ کہ ہمارے ہاں تو وہ نبی بن گئے پیشین گوئیاں کر کر کے. ان سے باتیں اس بار کی ہوتی رہی کہ نبی آ سکتا ہے یا نہیں. بات تو یہ تھی کہ پیش گوئی کوئی انسان کر سکتا ہے یا نہیں. یا تو دعویٰ کرو کہ خدا کی طرف سے وحی ہوئی ہے مجھے اور اس نے مجھے یہ بتایا ہے، یہ کہو تو تم نبی ہو گئے. بات اس پہ چلے گی. خدا جب یہ کہتا ہے کہ کسی انسان کو ہوتا کہ رسول کو بھی علم غیب حاصل نہیں، وجود اس کے جو ہم وحی کے ذریعے اس کو دے دیں تابدی کے چہرے ساتھ، تو آپ کے سوچئے کہ پھر یہ پیشین گوئیاں کرنا، یہ نجوم کے ذریعے اور جعفر الحمر کے ذریعے ان چیزوں سے قسمتیں معلوم کرنا، ہاتھ باچنا اور لکیروں کے ذریعے سے کہنا کہ یہ کچھ ہوا، یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن سے معذور ہو گئے. اگر اس سے ہم رہنمائی لیں تو وہ بات بتا دیتا ہے کہ خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں. جب بھی کوئی عقیدہ جو اس خاک زندہ کو خاک مردہ میں تبدیل کرے گا، یاد رکھیے، سنیے قرآن کیا کہتا ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ. یہ کفر ہے. جو مانتا ہے اس کو وہ اپنی ذات سے کفر کرتا ہے، اپنے صاحب اختیار اور ارادہ ہونے سے انکار کرتا ہے. کفر یہی ہے نا. جو اسے یہ بتاتا ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور خدائی اختیار اور خدائی قوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ یہ خدا کو صرف علم ہے غیب کا اور وہ اس کا مدعی ہوتا ہے، اس لیے وہ خدا سے انکار کرتا ہے. دونوں کافر ہیں. قرآن کہتا ہے یہ منکر خیش ہے، وہ منکر خدا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. عاقبت کا عذاب تو وہاں جا کے معلوم ہوگا. جو قومیں اپنے آپ کو صاحب اختیار ہی نہیں سمجھتی، اس دنیا میں ذلت و خواری کے جس جہنم کے اندر ماخوذ رہتی ہیں وہ تو ہمیں معلوم. ان کے تو گھروں کے قوانین اور ان کی پالیسیاں بھی جو ہے دوسری قوتیں مرتب کرتی. اس سے بڑا جہنم کیا ہوگا؟ جہنم کے داروغے کو خدا نے مالک کہا ہے نا، ماسٹر جو ہوتی ہیں نا یہ قوتیں ان کی، یہ صاحب اختیار نہیں ہوتی، اگرچہ اپنے آپ کو سورن پاورز کہتی ہیں. جھوٹ ہے. جہنم بیس المصیر. عجیب بات آتی ہے. قرآن کریم نے جرائم کے پاداش میں جہنم کا ذکر بار بار کیا ہے. کہیں جہنم کہتا ہے، کہیں جہنم کہتا ہے، کہیں نار کہتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اس مقام کے اوپر جو جہنم کہا ہے تو جہنم کے آگے جو تفصیل کچھ دی ہے وہ اتنی شدید ہے، جیسے نظر آتا ہے کہ جتنا شدید یہ سنگین جرم ہے اسی کے مطابق اس جیل خانے کی تفصیل بتائی ہے. جہنم اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. اس میں وہ ڈالے جائیں گے تو اس کی کرب انگیز، دہشت انگیز چیخ پکار، فغاں، چیخنا یہ سنائی دے گا. وہ ایسے ہوگا جیسے کہ وہ اچھل رہا ہے، بھڑک رہا ہے. تقاد و تمیز من الغیظ. غصے کے مارے جیسے یہ کہتے ہیں کہ آپے سے باہر ہو رہا ہے. یعنی جرم کی شدت یا سنگینی کی نوعیت اس سے پتہ چلتی ہے نا، جو سزا کی شدت اور سنگینی بتائی قرآن نے، ورنہ صرف جہنم ہی کہتا تو کافی تھا. یہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس سے بڑا سنگین جرم اور ہو نہیں سکتا کہ جو ایک ہی چیز جو انسان کو دی ہے خدا نے اور خصوصیت عطا کی ہے اور اسے روح نہ کہا ہے،
اپنی توانائی اگر کیا ہے، خدا کی توانائی ہے وہ، انسان کی اس حیثیت سے انکار کرنا سب سے بڑا جرم ہے، اور اس کسی کا یہ اپنے آپ کے متعلق سمجھنا تذلیل انسانیت ہے، اپنی ذلت کو وہ قبول کرتا ہے، اتنا بڑا شدید جرم ہے جس کی وجہ سے جہنم کے بعد یہ سب کچھ کہا۔ اور اس کے بعد ہے وَكُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ جب یہ فوج در فوج، اس میں یہ پیش گوئیاں کرنے والے اور قسمتیں بتانے والے جو ہیں، اور وہ ماننے والے پھر اس کو جب اس میں یہ ڈالے جاتے ہیں، کہا کہ جہنم کا دروغے ان سے پوچھتے ہیں، انداز قرآن کا تشبیہ ہوتا ہے نا، جہنم کے دروغے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے ہاں کوئی ایسا نہیں آیا تھا جس نے بتایا ہو کہ یہ جو تمہارے عقائد اور یہ تمہارے مسالک ہیں ان کا نتیجہ کیا ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، کیا کسی نے تمہیں نہیں بتایا تھا؟ قرآن کریم نے بار بار یہ کہا ہے کہ کسی قوم پر تباہی نہیں آتی ہمارے قوانین کی روح سے تا وقت ہے کہ پہلے دو شرطیں پوری نہ ہو جائیں۔ ایک یہ کہ ان تک یہ بات پہنچ نہ جائے کہ تمہاری روش تباہی لانے والی ہے، اسے تنذیر کہتے ہیں، وارن نہ کر دیا جائے ان کو کہ جس روش پہ تم چل رہے ہو اس کا نتیجہ تباہی ہے، ایک شرط۔ اور دوسری یہ ہے کہ ان میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ سمجھ جائیں کہ کیا بات یہ کہہ رہا ہے، کیا بات ہے اس قسم کے جج کے اوپر۔ شرطیں کتنی عجیب ہیں، اس میں سمجھنے کی صحت ہو، پاگل کو جرم ہی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بھی مجرم نہیں قرار دیتا، سمجھنے کی صلاحیت ہو اور اس تک بات پہنچ چکی ہو۔ تو کہا یہ کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم جو اس قسم کے جرائم کے مرتکب ہوئے، تم نے جو اپنے آپ کو خواہ کے زندہ سے خواہ کے مردہ سمجھ لیا، کیا کوئی بتانے والا تمہیں نہیں آیا تھا کہ تمہارا مقام کیا ہے؟ وہی بات ہے کہ بتانے والا آیا یا تھا یا نہیں تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہا ہاں آیا تو تھا۔ اب یہ یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یا ان حضور سے پہلے یہ جو آنے والے تھے یہ انبیاء کرام تھے، ٹھیک ہے، انبیاء کے بعد ان کے جو متبعین تھے، صالحین جو تھے، وہ یہ فریضہ ادا کرتے تھے، وہ بھی نذیر تھے، لیکن انبیاء کرام بہرحال آتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبیوں کے سلسلے کا کوئی نذیر تو نہیں آئے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ تم ذرا بہی قرآن کے ذریعے سے تم نے یہ وارننگ دینی ہے۔ تو جب قرآن کو ابدی طور پہ محفوظ کر دیا اور اس امت کو وارث کتاب قرار دے دیا، تو اب رسالت مآب کے بعد، حضور کے بعد پھر ضرورت ہی نہ رہی کہ کوئی اور نبی آ کے یہ وارننگ دے یا تنزیل کا فریضہ ادا کرے، وہ تو قرآن کے ذریعے سے ادا کرنا تھا، قرآن محفوظ موجود ہے، امت کو وارث قرار دے دیا، اب یہ فریضہ اس پہ عائد ہو گیا کہ یہ وارن کرے، اور جو خود ہی ان جرائم کی مرتکب ہو رہی ہو وہ امت، اس نے دوسروں کو وارن کیا کرنا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو تھا کہ کیا تمہاری طرف کوئی نذیر آیا تھا، یہ معنی نہیں کہ کوئی نبی آیا تھا یا نہیں، یہی چیز ہے کہ یہ جو ہم نے وارننگ دی تھی یہ جس کتاب میں موجود تھی، کیا کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اس کتاب کی یہ تعلیم تم تک پہنچائی ہو؟ اور یہ فریضہ کتنا بڑا ہے جو امت تک عائد ہوتا ہے۔ امت خود اس جرم کی بھی مجرم ہو رہی ہے۔ عزیزان ایمان، ہم پہ جو عذاب آئے ہوئے ہیں، قرآن ایک ایک شت بتاتا ہے کہ کیا کیا جرائم ہیں تمہارے جس کی وجہ سے تم اس قدر ذلت آمیز عذاب کے اندر مبتلا چلے آ رہے ہو۔ سب سے بڑا عذاب جو میں نے کہا ہے کہ جہنم کے دروغے کا نام مالک ہے، معقومیت انسان کی انسان سے سب سے بڑا جہنم ہے دنیا کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ ہاں آئے تو تھے، پھر فکذبنا، تکذیب ہے، ہم نے کہا کہ نہیں، جھوٹ بولتے ہو تم جو کچھ کہتے ہو، اس کے نتیجے میں ہم پہ عذاب آ جائے گا، تباہی آ جائے گی، ہم ذلیل ہو جائیں گے، خوار ہو جائیں گے، جھوٹ بولتے۔ ہم نے کہا تم جھوٹ بولتے، ہم نے جھٹلایا ان کو۔ اور آگے ہے بات، قلنا ما نزل اللہ من شیء، یہی بات ہم نے کہی کہ یہی تم دولت کہتے ہو
کہ خدا کی طرف سے اس قسم کی وحی آتی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ یہ تمہارے جو روش ہے اس کا نتیجہ تباہی ہے، یہ غلط ہے، ایسی بات کوئی نہیں، وحی وغیرہ کوئی نہیں آئی تمہاری طرف. یہ چیز جو کہی ان انتم الا فی ضلال مبین، گمراہی تھی سب سے بڑی. آگے بات ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. عجیب چیز، یہ کیا چیز تھی جو قسمتیں بتا رہے تھے اور تم مان رہے تھے؟ نہ تو وہ کسی عقل و فکر کی روح سے کہتے تھے کہ یوں ہوگا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ علم غیب ہے بس یوں ہوگا. نہ تم ہی کسی نتیجے پہ عقل و فکر کی روح سے پہنچتے تھے کہ پھر ایسا کیوں ہوگا، مجھے کیوں کا تو جواب ہی نہیں ہوتا اس میں. سنیے عزیزان من کیا کہہ رہے ہیں. کہا کہ اگر ہم ان کی بات غور سے سنتے اور پھر عقل و فکر سے کام لیتے تو آج جہنم میں کیوں ہوتے ہیں. اب قرآن نے بتا دیا کہ جہنم میں کون لوگ جاتے ہیں. اور ناقل، اور پھر اس کی تو تشریح اور تفسیر قرآن نے مختلف مقامات کے اوپر بتائی ہوئی. عقل و فکر و تدبر و تفکر اور شعور اتنا زور دیتا ہے. اور جہنم کی بات اگر یہاں ایک تو یہاں تو دو لفظوں میں قرآن نے بتا دی کہ وہ خود اعتراف کریں گے کہ اگر ہم بات غور سے سن لیتے اور عقل و فکر سے کام لیتے تو ٹھیک ہے، پھر یہ باتیں کیوں مانتے ہم، پھر ہم جہنم میں کیوں آتے. ایک ہی آیت اور میں پیش کروں گا اس کی تفسیر میں، سورہ اعراف کی آیت 7/179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. پہلے تو اس کا ترجمہ ہی جو ہے ہمارے ہاں کے یہ جو ترجمے ہوئے ہیں غلط، وہی غلط راستے پہ ڈال دیا. ترجمے اس کے کیے جاتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ ہم نے جن و انس کی کثرت کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر، جہنم کے لیے خدا نے پیدا کر دیا تو اب یہ جنتی بن کیسے سکتا ہے؟ ہم نے انہیں جہنم کے لیے پیدا ہی کیا. سوچتے ہیں آپ کہاں لے جاتے ہیں یہ جن. پھر وہ جنات کے متعلق ان کو بھی جہنم میں بھیجتے ہیں. میں نے کئی دفعہ بتایا ہے عربی محاورے میں یہ بات ہے، عربی زبان کی یہ بات ہے، قرآن کی یہ جات. یہ جو صحرائی آبادیاں تھیں شہروں سے دور دور رہنے والی، اور اب بھی وہاں عرب کے اندر حجاز کے اندر تو شہر ہی 2-3 ہیں، وہ بھی اب ذرا ماڈرن ہوئے ہیں تو ان کو شہر کہا جا سکتا ہے، ورنہ وہ بھی قصبے ہی تھے اور وہ 2-3 ہی. باقی سارا ملک جو تھا صحرائی آبادی تھی، خانہ بدوش، آج یہاں کل وہاں، آنکھوں سے دور. تو جو چیز بھی آنکھوں سے نہاں ہو اس کو عربی زبان میں جن کہتے ہیں، اور انس ہوتا ہے جو وہاں سوشلی مل جل کر رہنے والے ہوں. شہری آبادیوں کو وہ انس کہتے تھے اور یہ دیہاتی صحرائی آبادیوں کو جن کہتے تھے. بہرحال یہ بات دوسری ہے. کہا یہ قرآن نے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان حال سے پکار کے کہہ دیں گے کہ ہم جہنم کے بہنے والے لوگ ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا. سمجھنے سوچنے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں، سمجھنے سوچنے کا کام نہیں اس سے لیتے. دیکھتے ہیں اہل جہنم کی کیا بات بتا رہا ہے. یہ ان کے اختیار کی بات ہے نا. لہم قلوب، قرآن کے الفاظ دیکھیے، لہم قلوب لا یفقہون بہا. اگر تو یہ ہوتا کہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو لا یفقہون بہا تو پھر صاحب مجبور ہو جاتے. پہلے وہ کہتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اس کے باوجود سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے. پہلی چیز جہنم کی. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھیں رکھتے ہیں، ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے. آنکھیں رکھتے ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان رکھتے ہیں، ان سے سننے کا کام نہیں لیتے. اندھے بہرے گونگے بنے رہتے ہیں، عقل و فکر سے کام نہیں لیتے. اب پتہ چل گیا والا کا جرانا جہنم کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جو ہم نے قانون بتا دیا ہے کہ لو نسمع و ناقل، یہ لوگ جو ان صلاحیتوں کو رکھنے کے باوجود، یہ ہیں ساری صلاحیتیں، اس کے باوجود ان سے کام نہیں لیتے، یہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. جہاں کہیں ایسے لوگ نظر آئیں سمجھ لو کہ یہ اہل جہنم ہے. یوں ہی
پہچان ہو گئی یہیں اسی دنیا کے اندر کہ اہل جہنم کون لوگ ہیں، عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ اور آپ کے ہاں کا جو مروج اسلام یا شریعت چلی آ رہی ہے اس میں عقل سے کام لینا ہی ممنوع ہے۔ وہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی جو صورت ببی عالم و پرس، ان کی تو کیفیت بتا دے گی کہ جہنم کے رہنے والے لوگ ہیں۔ اولئک کالانعام، پہلے جو کہا کہ یہ انسانی سطح کے اوپر نہیں حیوانی سطح پہ ہے، اور فوراً ہی اس کے بعد یہ کہا بل ہم اضل، یہ تو مکھی سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ بھی اپنے اختیار سے اڑ کے جہاں جی چاہے بیٹھے، یہ عقل و فکر سے کام لیتے ہی نہیں، حیوانات سے بھی۔ کسی گائے پہ بھی دھوپ آ جاتی ہے تو وہ اٹھ کے سائے میں چلی جاتی ہے، یہ نہیں اٹھتا، یہ کہتا خدا نے لکھا ہی میری قسمت میں ایسا ہے تو میں کیسے اٹھ سکوں گا یہاں سے۔ عقل و فکر سے کام نہیں۔ اولئک هم الغافلون، کیا بات ہے لفظ غافلون کی، کہ سب کچھ رکھتے ہیں لیکن اس کی طرف سے بے خبر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہیں نہیں، یہ سب چیزیں ہیں، ان کو کام نہیں ملاتا۔ یہ ہے جو انہوں نے کہا کہ لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم غور سے سنتے ان کی بات اور پھر عقل و فکر کی روح سے اسے جانچتے پہچانتے تو آج ہم جہنم میں کیوں ہوتے؟ ایک ہی بات سے جہنم سے الگ ہونے یا جہنم سے بری ہونے کا، نجات جسے آپ کہتے ہیں، اس کا معیار قرآن نے بتا دیا۔ یہ بات کہ جو بات کہی جائے کہ یہ خدا نے یہ کہا ہے، اس کو غور سے سنا جائے اور پھر عقل و فکر سے کام لے کر اس کے مطابق عمل کیا جائے، عقل و فکر سے کام لیا جائے۔ یہاں سما یعنی سننا جو ہے ہمارے ہاں، وہ سننا ایسا ہی ہے، قرآن جتنا سنا جاتا ہے کوئی کتاب ایسی نہیں جو سنی جائے، لیکن وہ ایسا سنا جاتا ہے کہ جس کے بعد عقل و فکر کا اس میں ضابطہ ہی نہیں آتا، بلا معنی الفاظ سنے جاتے ہیں جن کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا، جس کے معنی معلوم نہیں ہے، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حافظ سے سن رہے ہیں، نہ حافظ صاحب کو علم ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے معنی کیا ہے، نہ سننے والے کو علم ہے کہ میں جو سن رہا ہوں اس کے معنی کیا ہے، تو اس سننے کو سننا کہیں گے وہ؟ انہوں نے جو کہا ہے کہ اگر ہم سنتے اور پھر عقل و فکر سے کام لیتے، جو الفاظ آپ سنیں جن کے معنی آپ کو معلوم نہ ہوں تو اس کے بعد ان الفاظ پہ عقل و فکر سے غور کرنے کے معنی کچھ نہیں ہوتے صاحب۔ اولئک کالانعام ہے، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بھینس کو بھی سنا دیا آپ نے، انسان کو بھی سنا دیا۔ ما کنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبہم، یہ تھے وہ گناہ، اعتراف کیا انہوں نے اپنے گناہ کا۔ یہ بھی ایک عجیب اصول ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کے مقامات ایسے اصول بیان کر جاتی ہے جہاں سے دستور بھی مرتب ہو سکتے ہیں مملکتوں کے، اور قوانین کے ضابطے بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں سے انہی دو آیتوں سے آپ دیکھیے ضابطۂ قانون کیا مقرر، کون سا قانون مقرر ہوتا ہے؟ متعین یہ ہوتا ہے کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے یا دی جانی ہے سزا، یا جس کو مجرم قرار دیا جانا ہے، پہلے اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ قانون پہنچ چکا تھا تم تک جس کی روح سے یہ سزا تمہیں اب دی جائے گی؟ تو پہلی چیز یہ ہو گئی کسی کو مجرم قرار دینے کی کہ اس تک وہ قانون پہنچ چکا ہو۔ غور کیجئے گا کہ یہ کتنی بڑی اہم فکر ہے۔ اگلی بات ہے اور ناقل ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اس قانون کے سمجھنے کی صلاحیت ہو، نہ ہو تو سمجھانے والے موجود ہوں۔ وہ جو کہا ہے کہ کیا وہ آئے نہیں تھے تمہاری پاس جنہوں نے تمہیں وارننگ دی تھی کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ ضروری ہے مملکت کے لیے ایسا انتظام کرے کہ ہر فرد تک وہ قانون پہنچے اس شکل میں کہ وہ سمجھ جائے کہ قانون کا مطلب کیا ہے۔ پھر اگلی چیز شک کس کی یہاں سے یہ مرتب ہوئی کہ ہر مجرم یا ملزم کو اس کا موقع بہم پہنچایا جائے کہ وہ ایکسپلین کرے، وہ اپنی مدافعت میں جو کہنا چاہتا ہے کہے۔ اسی لیے وہ کہا ہے نا کہ ابھی اندر گئے نہیں ہیں جہنم کے، وہ باہر ہی ہیں، وہ چوکیدار جو ہیں اس سے باہر پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے طرف آئے تھے یہ وارن کرنے والے یا نہیں آئے تھے؟ اب اسے موقع دیا گیا، ان کو نہیں آئے ہوں تو وہیں کہہ دیں کہ نہیں صاحب ہم تک تو نہیں آئے تھے، پھر ان کے اوپر کوئی جرم ہی عائد نہیں ہوگا، انہیں جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا۔
تو گویا یہ موقع ہم پہنچانا چاہیے ہر ملزم کو کہ وہ اپنی ڈیفنس میں، اپنی مدافعت میں جو کہنا چاہتا ہے کہے۔ خدا نے تو ابلیس سے بھی یہ کہا تھا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، اس کو بھی یہ موقع دیا تھا ایکسپلین کرنے کا اپنی پوزیشن کو، اپنی مدافعت میں جو کچھ وہ کہنا چاہے اس کے لیے خود پوچھا تھا۔ تو گویا یہ چیز بھی آئی کہ قانون وہی قانون کہلائے گا کہ جس میں ملزم کو یہ پورا موقع دیا جائے کہ جو اس نے مدافعت میں کہنا ہے وہ کہے، اس کے بعد اگر وہ چیز جرم ثابت ہوتی ہو تو پھر وہ مستوجب سزا قرار پائے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن میں ضروری نہیں کہ یہ احکام یا قوانین کی شکل میں ہی دیے گئے ہوں، اس میں جو اصول دیے گئے ہیں وہاں سے قوانین مستنبط ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے قرآن سے قوانین سازی کا۔ ابلیس جیسے ملزم کو بھی جب بغیر مدافعت پیش کیے ہوئے مستحق سزا نہیں قرار دیا جاتا تو اور پھر کون ہے؟ اور خدا ہے جو ان سے پوچھتا ہے، اتنی بڑی مطلق قوتوں کا مالک اور پھر علم بھی جس کو یہ ہے، اس کے باوجود وہ یہ چیزیں اس لیے قرآن میں بیان کرتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہدایت اور گائیڈنس اور رہنمائی ہے کہ قوانین مملکت کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اس انداز سے یہ ساری بات آئی ہے کہ خود اعتراف کیا ہے انہوں نے اپنے جرم کا، اور اگر یہ سارے دلائل اس طرح سے بیان ہو جائیں اور اسے معلوم ہو ملزم کو کہ گواہ بھی بنائے ہوئے جھوٹے نہیں ہیں اور یہ جج بھی کسی کے کہنے پہ نہیں چلے گا۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، قرآن نے کہا ہے عدل جسے آپ کہتے ہیں، قانونی عدل بھی، یہ جسٹس جس کا نام رکھا جاتا ہے، ہاں ہمارے ہاں یا ساری دنیا میں اس کی ڈیفینیشن یا تعریف یہ ہے قانون کی، جسٹس کی، کہ وہ مروجہ قانون کے مطابق فیصلہ جو ہو اسے عدل کہتے ہیں۔ ساری دنیا میں یہ مسلمہ ہے، اور قرآن جس کی تعلیم بے مثال ہے وہ کہتا ہے کہ اگر وہ قانون ہی غیر عدل ہو، غیر عدل پہ مبنی نہ ہو تو اس کی روح سے فیصلہ دیا ہوا عدل کیسے کہلائے گا؟ پہلے اس قانون کا مبنی بر عدل ہونا ضروری ہے، اسی لیے اس نے یہ کہا وَبِهِ يَعْدِلُونَ کہ صحیح مملکت وہ ہے جو اس الحق یا اس ٹروتھ یا اس قرآن کے مطابق فیصلے دے، پھر وہ عدل کہلائے۔ تو جب یہ صورت ہو کہ وہاں یہ یقین ہو کہ یہ شاہد ایسے ہیں کہ جو بنائے نہیں گئے میرے خلاف، جج بھی کوئی اس قسم کی چیز نہیں کرے گا، نہ کوئی سفارش یہاں قبول ہوگی، وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ نہ سفارش قبول ہو سکتی ہے، نہ کفارہ دے کے چھوٹا جا سکتا ہے، نہ کوئی اس کی جگہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے، اس قسم کا یہ عدل کا نظام ہے۔ ان چیزوں کا یقین ہو، فرض جرم جو عائد کی جائے اس میں پورا موقع دیا جائے اس کو مدافعت کا، پھر اس کے بعد جو اس پہ فرض جرم عائد کی جائے وہ اتنی معقول ہو کہ وہ سمجھے بھی اور کہے بھی کہ بات ٹھیک ہے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اور اس کے بعد کہا فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، یہ ہیں وہ اصحاب سعیر جن کے لیے واقعی بہت محرومیاں ہیں، جتنی بھی زندگی کی محرومیاں ہو سکتی ہیں بہت دور ہٹ جاتے ہیں یہ ان محرومیوں سے۔ عذاب یہ ہے کہ زندگی کی خوشگواریاں اور زندگی کی جو لذتیاں ہیں ان سے محروم کر دیا جائے، یہ ہے عذاب حقیقت میں کچھ۔ ان کے برعکس ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایک لفظ یہاں بھی غیب کا ہے، جو خدا کے قوانین سے بالغیب احساس رکھتے ہیں خطرے خوف کا، اس بات کا احساس کہ اگر ان کی خلاف ورزی کی تو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا، عذاب ہوگا۔ یہ جو چیز ہے یہاں بالغیب، یہ بالغیب کیا چیز ہے؟ ایک چیز تو ایسی ہے جیسے وہ کہتے ہیں ہاتھوں پہ سرسوں جمائی ہوئی ہے، ماچس یوں کی آگ نکل آئی فوری سامنے آ جاتی ہے، اس کا نتیجہ فوری سامنے آ جاتا ہے۔ یہ چیز کہ تم یقین رکھتے ہو یا نہیں کہ یوں کرنے سے آگ اس میں سے نکل آئے گی، اس نے کہا ٹھیک ہے یوں کیجیے، آگ نکل آئی۔ ایک عمل وہ ہے جو کسان کی طرح ہے، بڑی محنت اور مشقت سے وہ زمین کو تیار کرتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر وہ
बीज देता है, निहायत उम्दा तंदुरुस्त तवाना बीज जिसे वो कहा जाता है, वो उसे मिट्टी में दबा देता है। रोज सुबह आता है, सारा दिन उस खेत की वो गुदाई करता है, पानी देता है, उसमें से झाड़ कंकार अलग करता है, शाम को खाली हाथ उसी तरह वापस चला जाता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों ये कुछ करता रहता है, उसकी मेहनत का कोई समर उसके सामने नहीं आता। वो क्यों ये रोग करता है? कौन सी यकीन की बात है जो उसे हर रोज फिर आमादा कर देती है कि शाम को खाली हाथ वापस आए, सुबह फिर उसी तरह से वहां चला जाए? कौन सी बात उसको ये करती है? इस बात पर ईमान के इस दाने से फसल उगेगी और उसमें से इतनी फसल मेरे पास आएगी। इसे कहते हैं ईमान बिल गैब। जो नतायज फौरी तौर पे सामने ना आए हों, लेकिन इस बात का यकीन हो कि ऐसा होकर रहेगा, ये ईमान बिल गैब है। ये गैब किस चीज पे है? किस बात का है? इस बात का है कि वो साहिब इरादा नहीं, बीज कि जी चाहे होगे जी चाहे ना होगे। वो मजबूर है, मजबूर कानून के ताबे चलना चाहिए। उस मजबूर को अपनी मर्जी से नहीं वो चल सकता। सही जमीन है, सॉइल अच्छा है, खाद दी गई है, वक्त के ऊपर पानी दिया गया है, बीज साले है, उसके बाद रखवाली की गई है, धूप उसको मिलती है, हवा उसको मिलती है, पानी मिलता है, रखवाली होती है। ये सारे कानून है ज़राअत से मुतल्लिक। इन कवानीन के ताबे वो बीज रखा हुआ है जो चल रहा है। अब उसको ये इख्तियार नहीं है कि इनके खिलाफ कुछ करे। उस बीज में से कुरान के अल्फाज में 100 दाने पैदा होकर रहेंगे। ये जो अपनी मेहनत के अनदेखे नतीजे के ऊपर ईमान है, यकीन है, ये कहते हैं ईमान बिल गैब। जो शुरू में कुरान ने कहा है युमिनून बिल गैब, ये हर कोशिश के लिए ये है। पहले ही दिन ये कोशिश बरोमंद नहीं हो जाती, बड़ा लंबा अरसा लगता है, रोज मेहनत और मुशक्कत होती है, नतीजा सामने नहीं आता। लेकिन जिन कौमों को इन कवानीन का इल्म है, जिनकी रूह से वो काम कर रही हैं, उन्हें इसका यकीन होता है कि ये नतीजा खेज होकर रहेंगी। वो न थकती हैं, न घबराती हैं, न मायूस होती हैं, न दरमियान में छोड़ देती हैं उसे। ये है जिसके नाम फसबिर कहा है कुरान ने। ये सब्र के माने ये नहीं होते जो हमारे यहाँ कि जब कुछ ना हो सकता हो, बेकसी बेबसी लाचारगी कुछ नहीं हो सकता, नहीं भैन सबर कर हुण हो की सकता है। भैन ही नहीं भरावां भी तो किया जाता कि मैं सबर करो, किस्मत का लिखा झोली में आ गया, अब कुछ हो ही नहीं सकता। सबर हमारे यहाँ ये है। वहां सबर के माने ये हैं जिस तरह से वो किसान इस तरह से महीनों चला जाता है स्टेडफास्टली, इस्तिकामत के साथ, इसे कहते हैं साथ। कहा कि ईमान बिल गैब जो है सबर का मुतकाजी है, याद रखो, यकीन होना चाहिए। ये चीज जो कुरान ने कही है कि इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमीन, जालिम की खेती पनप नहीं सकती, ये एक उसने कानून दिया, असूल दिया और ला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह कहा है कि तब्दीली नहीं इसमें होगी। मजलूम को यकीन होना चाहिए कि ऐसा होकर रहेगा, लेकिन ऐसा होगा कैसे? उन कवानीन के मातहत होगा ना जो कुरान ने बताए हैं। ये करोगे तो फिर जालिम की खेती उजड़ेगी, और अगर तुम भी उसके साथ शरीक हो जाओगे तो फिर तो वो रात दूनी दिन चौगनी उगेगी। यानी ये यकीन के जुल्म की खेती पनप नहीं सकती। ये है वो जो उस किसान को दाने की बुरुमंदी पर यकीन है और आगे फिर इसके वो अमल शुरू होता है। ये जितने भी कवानीन इंसानों के मुतल्लिक कुरान ने बताए हैं, उनमें भी ये सूरत है कि वो उसी दिन नतीजा खेज नहीं हो सकते। ये जो रोज आके शिकायतें होती हैं ना कि साहब कहा जाता है कि खुदा आदिल है, इंसाफ करता है, जालिम पनप नहीं सकता। हम रोज देखते हैं कि जालिम पनपता है, बेईमानी करने वाले दिन ब दिन दौलत से दौलत अंबार इकट्ठे करे जाते हैं, कोई कारोबार दयानतदारी से चल ही नहीं सकता। ये सारा कुछ क्या है? हमें खुदा के इन कवानीन पर ईमान नहीं। और फिर ये कवानीन नतीजा खेज क्यों नहीं होते? वो हम उसके किसान की तरह नहीं है कि जो 6 महीने मेहनत करता है, कानून के मुताबिक अमल करता है, फिर नतीजा खेज हो।
ہم تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب خدا کا اگر قانون ہے کہ ایک دانے سے 100 دانے اگیں گے تو اگیں گے، جس دن اگیں گے ہم جا کے ان کو لے لیں گے، یوں تو نہیں ملتی۔ تو یہ ہے جسے ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ ہر وہ محنت کار، ہر وہ مزدور، ہر وہ صنعت کار جسے یہ یقین ہے کہ جو میں کر رہا ہوں، جو مشین میں بنا رہا ہوں، جو کلاک میں فٹ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس پہ 6 مہینے لگ جائیں، سال لگ جائے، لیکن ایک دن یہ چلتا ہوا بن جائے گا اور اس کا اتنا کچھ مل جائے گا، وہ روز فاقے کاٹ کے بھی اس کے پیچھے لگا رہے گا۔ یقین محکم، یقین محکم، عمل پہ ہم، اور یقین محکم خدا کے قوانین کی محکمیت پر کہ غیر متبدل ہیں، یقیناً ایسا ہوگا جو قرآن کہتا ہے۔ وہ جو ہے نا ہم نے تکذیب کی، تکذیب یہ ہے کہ ان میں وہ یقین نہیں باقی رہا، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں صاحب جھوٹ ہے، ہم نے دیکھا ہے بے ایمان سب سے زیادہ پنپتا ہے، جو بددیانت دکاندار ہوتا ہے وہ دیکھیے کیسے فلرش کرتا ہے۔ یہ ہے تکذیب خدا کے قوانین کی۔ تو جب یہ صورت ہو جائے گی تو پھر وہ کوئی دیانت داری کے لیے کام کرنے پہ آمادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ ان الذین یخشون ربہم، ترجمہ ہوگا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ ڈرنا اور خوف کھانا قرآن، اور آج کی سائیکالوجی میں تو ایک طرف رہا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جو ہمارے قوانین کے مطابق امت تیار ہوگی، معاشرہ تیار ہوگا، مومن جو ہوگا، پہلی صفت ان کی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ خوف ہی نہیں ہوگا۔ اور یہاں بچپن سے پہلے دن سے جو ڈرانا شروع کیا جاتا ہے وہ اللہ میاں سے، وہ اللہ میاں آپ کے نزدیک ایک بالکل وہ خوف کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ ڈر 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 ڈر، اور ڈر سے تو انسانیت کچلی جاتی ہے۔ یخشون، خشا یہ بات نہیں ہوتی، خشین من ربہم، جہاں بھی قرآن یہ کہتا نا اللہ رب، اس کی ان چیزوں، اس کے معنی ہے ان کے قوانین کے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں، ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے ان سے مجتنب رہو، ان سے ڈرو، ان سے خوف کھاؤ کہ اس کے اس قانون کی خلاف ورزی کی تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ ہے ڈرنا، بالغیب ڈرنا ہے کہ یہ فوری طور پہ تمہارے سامنے تباہی نہیں آ جائے گی۔ قرآن میں بے شمار مقامات پہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار وہ کہتے، ہر نبی سے یہ کہتے تھے کہ وہ جس تباہی کے لیے تم ڈراتے ہو ہم کو، وہ لاؤ، پھر تستعجلون، حسن کرو، جلدی کرو، لاؤ، لاتے کیوں نہیں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ خدا کی اس رحمت کو ریئلائز نہیں کرتے، محسوس نہیں کرتے کہ ہم فوری گرفت نہیں کرتے۔ غلط کاری کے اعمال میں اور ان کے نتائج کے درمیان ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، اس کے لیے کہ شاید یہ لوگ سمجھ جائیں، سمجھنے کے بعد اپنی غلط روش کو چھوڑ دیں، صحیح روش اختیار کر لیں، تو پھر یہ تباہی سے بچ جائیں گے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اگر یہ تم کر لو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کیا یہ پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، مجھے کوئی اس میں مزہ آتا ہے؟ تو یہ جو وقفہ ہوتا ہے مہلت کا، یہ بھی قانون مکافات عمل کی ایک لا ینفق جز ہے، اور واقعی رحمت ہے خدا کی۔ جس دن ذرا سی بد پرہیزی کی جائے، اسی دن اگر سرطان ہو جائے تو پھر تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ وہ اس وقفے میں، اس مہلت کے دوران سمٹم چھوٹی چھوٹی اس میں آتی ہیں، سوف تعلمون ہے قرآن میں ہے، قرآن کے الفاظ، کیا بات ہے کہ اس اندازہ اس سے لگ سکتا ہے اگر تم توجہ سے غور کرو کہ میں نے یہ بات پرہیزی کی تھی، اس سے ایسا کچھ ہو رہا ہے میرے اندر، تو اس دوران میں جو مہلت کا وقفہ ہے تم علاج کر سکتے ہو، اصلاح کر سکتے ہو، اور اگر فوری گرفت ہو جائے تو کوئی بچے ہی نہیں۔ قرآن نے کہا کہ اگر ہم فوراً پکڑنے لگ جائیں تو دنیا میں کوئی انسان باقی نہ رہے، اور واقعی کوئی باقی نہ رہے۔ کون ہے جس سے بات پرہیزی نہیں ہوتی؟ اس نے بات پرہیزی کے بعد اس کا علاج بھی رکھا ہے، اصلاح کا سامان بھی رکھا ہے، عقل و فکر بھی تمہیں دی ہے، صاحب اختیار بھی بنایا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے کہتا ہے بالغیب کرنے والے لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔ کیا بات ہے، مغفرۃ، ترجمے ہمارے ہیں ان کے لیے بخشش ہے، وہ فوراً وہ بخشش کے اوپر آ گئے۔ وہ بخشش کے بغیر تو کام ہی فقیروں کا، گداگروں کا چلتا ہی نہیں ہے نا۔ بیچتے ہم فی سبیل اللہ ہم است،
ایک چیز یہاں کی چیز تو الگ رہی، گداگری کی بخشیش کی، کہتے ہیں وہ عالمیہ سے بیچ بھی ہمیں بخشیش میں مل جائے گا، جا جھولیاں پھیلائیں گے، دے رہا بابا تیرا بھلا ہو جائے، تو ان کہے گا پاؤ یہ ٹوکری دے، لیکن وہ تو باسی روٹی دیں ہوں نا فقیر نو نہیں بیٹا میرے عزیز، مغفرتن پروٹیکشن، حفاظت، انہیں حفاظت مل جاتی ہے اپنے غلط قدم سے، جو نتائج برآمد ہونے تھے نا تباہی کے، وہ جو جلدی نہیں برآمد ہوتے، وقفہ دیا جاتا ہے اصلاح کے لیے۔ مغفرتن کیسا عجیب لفظ ہے، یہ ہے وہ چیز، یہ جو پریونٹیوز جسے کہتے ہیں نا، یہ میڈیسن کی اصطلاح میں ایسی چیزیں کہ جو حفاظت کا سامان بام پہنچائیں کہ وہ ہو ہی نہ، اسے مغفرت کہتے ہیں۔ تو پریونٹیو بڑی چیز ہوتی ہے، وہ اجر کبیر، یہ کرے تو پھر وہ نتائج جو ہیں وہ بہت بلند نتائج ہیں جو برآمد ہوتے ہیں، پروٹیکشن بھی ملتی چلی جاتی ہے، نتائج بھی بلند۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہاں انسان کے اختیار و ارادے والا ہونا یا ذمہ دار ہونا اس اپنے اعمال کا، وہاں تک بات قرآن کہتا ہے یہی نہیں کہ جو ظاہر میں اعمال تمہارے سامنے آ جائیں وہی جرم یا وہی نتیجہ خیز ہوں گے، دل کا ارادہ اس نے کہا ہے کہ یہ جرائم کی ابتدا ہوتی ہے، تخم ہوتا ہے یہ، اور بات ہی ہے، بات ہی ارادے سے چلتی ہے، پہلے ارادہ کرتا ہے انسان تو پھر اس کے بعد قدم اٹھاتا ہے اس کے لیے۔ اور قرآن کا قانون مکافات عمل یہ ہے کہ وہ ارادے پہ بھی گرفت کرتا ہے، اور واقعی اگر ارادے پہ گرفت ہو جائے اور وہیں سے رک جائے انسان تو جرم سرزد ہی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ارادے پہ کنٹرول کس طرح سے ہوتا ہے؟ صحیح تعلیم سے، صحیح تربیت سے، دلوں کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ یہ جرائم ہے، اس کا ارتکاب نہیں کرنا، مجھے اس کی صلاح ملے گی ہمیں، یہ اندر کی آواز ہو جائے انسان کی۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ جو تعلیم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فریضہ بتایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم قانون کی اور قانون کی علت غائی کی، کہ یہ قانون کیوں ایسا بنا ہے، تعلیم کے ذریعے سے وہ امت تیار کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور سب سے پہلے کسی معاشرے میں اگر اصلاح مطلوب ہے کسی کو تو اس میں تعلیم و تربیت یہ ہونی چاہیے قرآن کریم کے مطابق کہ یہ چیزیں دل کی آواز بن کر اوپر آئیں کہ یہ جرم ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ باہر سے بیڑیاں پہنانے سے تو کچھ نہیں ہوتا تھا، جتنی جی چاہے سخت بیڑیاں پہنا دیجیے، تو کہا کہ بات باہر آ جائے یا دل کا ارادہ تمہارا ہو، یقین کرو دونوں ہی جرم ہیں، یہ نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، یہ جج وہ ہے جو تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جہاں تک ہمارے ہاں معاشرتی عدل کا تعلق ہے، یہ جو نظام عدل ہمارے ہاں ہوتا ہے تو اس میں تو جو محسوس طور پر جرم سرزد ہو جائے اور سامنے آ جائے اور اس کے لیے شہادات ہوں وہی جرم قرار پاتا ہے، اور دل کے ارادے کے اوپر گرفت نہیں ہوتی۔ لیکن میں نے عرض کیا نا کہ یہ قانون تو ہمارے ہاں کا معاشرتی نظام عدل ہے، خدا کا نظام عدل تو اس کا محتاج نہیں ہے کہ اس قسم کی شہادات بھی لی جائیں، اس قسم کے ججز مقرر کیے جائیں اس طرح، وہ تو دل کے خیالات جو اور ارادے جو ہیں ان پہ بھی نگاہ رکھتا ہے، وہ اصلاح کا کام وہاں سے شروع کرتا ہے، ارادوں سے اور خواہشات سے اور آرزوؤں سے، اور اگر وہ بدل جائیں تو پھر اس کے بعد تو آپ سمجھ لیجیے ساری دنیا بدل جاتی۔ اور کہا کہ یہ بات کہی تھی نا کہ وہ خدا تو تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے، اور دلیل سن لیجیے کیا عجیب دلیل ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا جس نے پیدا کیا ہے اس کو وہ نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا خوبی ہے؟ کیا دلیل ہے۔ ہر وہ شخص جس نے اپنی مشین کوئی بنائی ہے، اگر اس سے آگے کہا جائے کہ صاحب اس میں کوئی ذرا سی یوں لڑک سی پیدا ہوتی ہے، کلاک بنانے والے سے کہا جائے کہ وہ صاحب کوئی 2-4 دن کے اندر 1 سیکنڈ کا فرق کرتا ہے، وہ فوراً ذہن میں سمجھ جائے گا کہ فلاں مقام کا جو ایک کنگرا ہے نا وہ نہیں صحیح کام کرتا، وہ کیوں فوراً سمجھ جائے گا؟ اس نے بنایا ہوا اسے۔ کیا دلیل ہے قرآن کریم کہ جس نے پیدا کیا ہے انسان کو، کیا وہی نہیں جان سکتا کہ اس کے دل میں کیا پیدا ہوا ہے؟
اور اس کے علاوہ تو کوئی اور جان نہیں، اس کے سوا کوئی اور جان نہیں سکتا کہ کسی نے انسان کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اور وہ هو اللطیف الخبیر، اب کوئی کیا ترجمہ کرے گا؟ قرآن کے الفاظ کے ترجمے نہیں ہو سکتے۔ یہ لطیف جو ہے، اب ہمارے ہاں اس کے معنی نرم و نازک کے سوا اور کیا کہا جائے؟ لطافت اس کے لیے کہہ دیں گے ہم جناب، یہ سورج ہوگی بہت لطیف ہے، ملائم سا ہو جائے گا۔ یہ ایک وہ سٹل سی ایک چیز ہوتی ہے انگریزی زبان کے اندر، وہ کہ جو بظاہر محسوس نہ ہو لیکن محسوس کر دیا جائے۔ یہ جو نگاہ ہے نا اس طرح سے محسوس کرنے والی، وہ جو میں شعر پڑھا کرتا ہوں شاداب کا کہ کسے بتائے کوئی خون آرزو کیا ہے، انہیں یہ ضد ہے کہ دیکھیں گے رنگ و بو کیا ہے۔ خون آرزو کا رنگ و بو نہیں ہوتا، لیکن خون آرزو کو تو وہ نگاہیں پہچان سکتی ہیں جو بصارت کے علاوہ بصیرت بھی رکھتی ہوں۔ یوں پہچاننا جو ہے کسی چیز کو، یہ لطیف ہوتا ہے۔ رنگ و بو سے خون آرزو نہ پہچانے، یہ پہچان لے کہ ہاں آرزو کا خون ہوا ہے۔ هو اللطیف الخبیر، باخبر تو یوں وہ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، کیا بات ہے، ایک ایک لفظ قرآن کا عزیزان مان کے، کہ خبیر تو اور بھی ہو سکتے ہیں، باخبر اور بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو لطیف ہونا ہے نا، یہ ہے چیز جو نگاہ ایسی ہونی چاہیے، اور یہیں سے یہ بھی چیز آ گئی ہے کہ جو قرآن کے مطابق عدل کرنے والے ہیں وہ حد انسانیت کے، امکان انسانیت کے اندر ان کو اللطیف بھی ہونا چاہیے، نگاہوں سے بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے کہ ایسا انداز ہو کہ یعرف المجرمون بسیماہم، کہ مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں، یہ نگاہیں ہوں گی۔ قرآن سے یہ فراست پیدا ہو جاتی ہے مومن کو، وہ جو ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، چمکتی ہوئی ہے، مومن کی فراست سے دھرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اللہ کا نور تو قرآن ہے نا، قرآن کو نور کہا ہے اس نے۔ اس سے یہ فراست پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ، ہم لطیف سے ہمارے ہاں لطافت ہی سب بنتا ہے کہ اس میں لطیف ہونے کی یوں کہیے کہ ایک خصوصیت ان بشریت کی حد تک یہی کہیں گے کہ خدا کی صفات جو ہے وہ تو کلی اور مطلق ہوتی ہیں، لا انتہا ہوتی ہیں، انسان کو اس درجے تک تو حاصل نہیں ہوتی، لیکن اس کے رنگ میں رنگے جانے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ حد بشریت تک وہ چیز حاصل ہو۔ اور یاد رکھیے جس فرد میں یہ حاصل ہوتی چلی جائیں گی وہ مومن بنتا چلا جائے گا، اور جس معاشرے میں، نظام میں، مملکت میں یہ چیزیں حاصل ہوتی چلی جائیں گی، صفات خدا بندی حاصل ہوتی چلے جائیں گی، اس کو اسلامی نظام کہیں گے، وہی قرآنی مملکت ہوگی۔ سورہ الملک کی آیت 14 تک ہم آ گئے، 15ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔